اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، محمد طاہر کی جانب سے آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دوبارہ ہم حسب وعدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام کی ابتدا ہوتی ہے اللہ رب کریم کے نام سے، اور وہ کتنا کریم رب ہے، وہ رحیم رب ہے، وہ رحمان رب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، آدمی فقط بہانہ ہے خدا دیتا ہے، اور وہ جہنم بھی مجھے دے تو کروں شکر ادا، کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ببرکت کلام سے آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم جناب قاری وقاص حسین صاحب جو برل سے تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ آیات بینات کی تلاوت فرمائیں۔ قاری وقاص حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم
يهتدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے محترم جناب قاری وقاص حسین صاحب جو بلے سے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے. کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے اور کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے. ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. کیونکہ ایک کعبہ مکے میں رہتا ہے تو ایک کعبہ مدینے میں رہتا ہے. وہ کعبہ پتھروں سے بنا ہے اور یہ کعبہ نور سے بنا ہے. وہ عابدوں کا کعبہ ہے، یہ عاشقوں کا کعبہ ہے. وہاں سر جھکتے ہیں اور یہاں پہ دل جھکتے ہیں. ساری دنیا اس کعبے کو سجدہ کرتی ہے اور وہ کعبہ آمنہ کے لال کو سجدہ کرتا ہے. ساری دنیا اس کعبے کا طواف کرتی ہے اور وہ کعبہ در مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے. اس کعبے میں لڑائی حرام ہے اور اس کعبے سے جدائی حرام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کعبے کا طواف کر رہے تھے. حجر اسود کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو کہنے لگے، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، کہیں یہ نہ سمجھنا، اس پر غرور نہ کرنا کہ عمر تجھ کو بوسہ دے رہا ہے، اور تو غرور میں نہ آ جانا. اللہ کی عزت کی قسم اگر حضور کے لب تیرے ساتھ مس ہوتے ہوئے نہ دیکھے ہوتے تو عمر کبھی تجھے بوسہ نہ کرتا. بس اتنا کہہ کر چمڑ کر پتھر کو بوسے دینے لگے. بوسے پہ بوسے دیتے رہے. گویا دیکھنے والے تصور یوں کر رہے تھے کہ عمر پتھر کو بوسہ نہیں دے رہے، اس جگہ کو بوسہ دے رہے ہیں یا حضور کے لب لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ناظرین ایک قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے، مگر عاشق لوگ کہتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ بھی ایک قرآن ہے. وہ بھی عزت والا ہے، یہ بھی عزت و عظمت والا ہے، وہ بھی خدا کی نشانی ہے، یہ بھی خدا کی نشانی ہے. وہ بھی ہدایت دیتا ہے، یہ بھی ہدایت دیتا اور بیان کرتا ہے. اس کی تلاوت زبان سے ہوتی ہے، اس کی تلاوت نظروں سے ہوتی ہے. اس کی تلاوت سے قاری بنتے ہیں اور اس کی تلاوت سے صحابی بنتے ہیں. اس قرآن کے حرف کالے، اس قرآن کی زلفیں کالی. وہ قرآن زبانوں پر رہتا ہے، یہ قرآن دلوں میں رہتا ہے. وہ قرآن لفظوں سے بنا ہے اور یہ قرآن نور سے بنا ہے. وہ قرآن بھی خدا کا کلام ہے، یہ قرآن انبیاء کا امام ہے. وہ قرآن راستہ دکھاتا ہے اور یہ قرآن منزل تک پہنچاتا ہے. اسی لیے اعظم چشتی نے کہا تھا کہ ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دسدا وانگ قرآن اور نام سونے دا لیندیاں رہنا ساڈا ایہو ورد گیان اور صورت یار دی ویندیاں رہنا ساڈے سب عملاں دی جان. اعظم ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا ایہو دین ایمان ہے. آئے نعت رسول مقبول سنتے ہیں، اور نعت رسول مقبول کے لیے آشٹن انڈر لائن سے میرے نہایت ہی قابل احترام دوست محترم جناب اشفاق وارثی صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان سے نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں
کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرانی کریں۔ جناب اشفاق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج کے تو جان کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر اس سے ہے میرا واسطہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر اس سے ہے میرا واسطہ۔ میری راج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ وہ جہاں جہاں سے گزر گئے، وہ جہاں جہاں سے گزر گئے، وہاں پھول میں کے بہار کے، وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے، وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے، وہاں رحمتوں کا نزول ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ اسے جھک کے چوما ہے عرش نے، اسے جھک کے چوما ہے عرش نے، ہے لگی نبی کے یہ پاؤں سے، اسے ڈال آنکھوں میں شوق سے، اسے ڈال آنکھوں میں شوق سے، یہ در رسول
دھول کی دھول ہے بلغ اولا بے کمال ہی وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں کام دیدائے کور کا نہیں کام دیدائے کور کا انہیں دیکھتا کوئی اور ہے بلغ اولا بے کمال ہی وہ نبی جو میرا بھلا کرے وہ نبی جو میرا بھلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے مجھے بھول جائے وہ حشر میں مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے بلغ اولا بے کمال ہی اور آپ پیچھے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اولا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے جناب محترم اشفاق وارثی صاحب جو آسٹن سے میں جوائن کیا ہوا تھا. اشفاق صاحب آپ لائن پہ ہیں یا چلے گئے ہیں؟ جی جی سر آپ چھوٹا سا ایک کلام اور سنا دیں. جی ضرور. جی اگر تیار ہے تو 2-4 منٹ کے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ
اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، کیا جانوں میں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں، کیا جانوں میں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں، اپنوں میں تو اپنا ہوں، بیگانوں میں بیگانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب محترم اشفاق وارثی صاحب جو آشٹن میں تشریف فرما تھے۔ ناظرین ذرا تصور کریں کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ پاک کی ذات تھی، تو وہ کیسا سما ہوگا۔ ذرا اس سمے کی طرف چلتے ہیں کہ جب تنہا ذات باری تھی، جب تنہا نور وحدت تھا، نہ شمس و قمر ہی روشن تھے موجود، نہ عرش نہ کرسی تھی، ایک نور خدائے واحد نے تعمیر کیا تخلیق کیا، وہ نور عجب ایک پیکر تھا، وہ حمد و ثنا کا خوگر تھا، تسبیح خدا اس کی عادت، ذات حق اس کا محور تھا، وہ حمد خدا میں رہتا تھا، تب اس کا نام تو احمد تھا نور وہی جو بعد ازاں آدم کے ماتھے چمکا تھا، اس کی ہی عزت کی خاطر آدم کو سجدہ ٹھہرا تھا، ایک دور آیا جب ہر جانب ایک ظلم اندھیرا چھایا تھا، ہر بستی ظلم کی بستی تھی، ہر صحرا خون کا پیاسا تھا، ہر بچی ظلم سے مرتی تھی، ہر بیوہ کا دل جلتا تھا، ہر رستہ مقتل تھا، ہر لمحہ ایک قیامت تھا، پھر ذات حق کو رحم آیا،
انسان کے جلتے زخموں پر، اس جلتی بجھتی الفت پر، اس لٹتی ہوئی عصمت پر، اخلاق کے اجڑے گلشن پر، ان ننی منی بچیوں پر، ان آہ بے لب بے واؤں پر، کعبے کی پاک فضاؤں پر، پھر ذات حق کو رحم آیا ان ظلم میں پستے لوگوں پر، صدیوں سے بھوکے ننگوں پر، اور پھر ذات حق کو رحم آیا انسان کے جلتے زخموں پر۔ وہ نور جو آدم سے لے کر ہر پاک نفس میں ٹھہرا تھا، وہ 12 ربیع الاول کو گر عبداللہ کے چمکا تھا۔ ہر جان خوشی سے چیخ اٹھی، ہر پھول خوشی سے جھوم گیا، ہر ذرہ دھرتی دھرتی کا پرکیف ہوا پرذوق ہوا۔ ہر جانب ایک ترانہ تھا، ہر لب پر ایک ہی نغمہ تھا۔ وہ کملی والا آیا ہے جو ہر دل کا رکھوالا ہے، وہ نور خدائے واحد ہے، وہ رحمت برا اجالا ہے، وہ ہر ایک دل کی دھڑکن ہے، اسے حق نے ناز سے پالا ہے۔ وہ تیرا کملی والا ہے، وہ میرا کملی والا ہے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئیے چلتے ہیں خطاب کی طرف۔ اور آج ہمارے درمیان ہمارے ایک بہت ہی پیارے ساتھی محترم جناب علامہ ہارون عباسی صاحب موجود ہیں۔ ابھی میں نے ان کو دیکھا، سکرین پہ موجود تھے، تو میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا محترم جناب علامہ ہارون عباسی الازری صاحب سے کہ وہ کیمرے کے سامنے تشریف لائیں، مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمارے دلوں کو روشنی بخشیں۔ محترم جناب علامہ ہارون عباسی صاحب۔ وہ ذرا لائن پہ آف ہے ذرا، تو وہ آنے والا ہے مولانا صاحب۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ علامہ صاحب تھوڑی سی دیر میں پہنچیں گے، تو چلیں تھوڑی دیر تک میں آپ کو کچھ اور کلام سناتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں کھاتا کسی بھی شہر کی، کسی بھی چیز کی۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں قسم کھاؤں؟ قسم وہ لوگ کھاتے ہیں جن کا کوئی یقین نہیں کرتا، اور مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر قسم نہ بھی کھاؤں تو لوگ یقین کرتے ہیں، جو یقین نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں قسم ہے محبت کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، مگر اب اس لیے کھا رہا ہوں وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب جو تم یہاں خرام ناز کرتے ہو، تم یہاں چلتے ہو، تمہارے پاؤں اس دھرتی پہ لگتے ہیں۔ تو قسم کتنی قسم کی ہے۔ حضور کی قسمیں قرآن نے کھائیں، اللہ نے کھائیں، لوگ بھی کھاتے ہیں۔ قسم تیرے پیدا ہونے کی، قسم تیرے بچپن کی، قسم تیرے لڑکپن کی، تیرے جوانی کی قسم، تیرے بڑھاپے کی قسم۔ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود نہیں تھے، چونکہ اب میں نے علامہ صاحب کو دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ سامنے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی خوش آمدید، آپ ماشاءاللہ آن لائن ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اچھا، تو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کی زبان میں عمر میں برکت عطا کرے۔ تو اب آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لا رہے ہیں، تشریف لا چکے ہیں محترم جناب علامہ ہارون عباسی الازری صاحب۔ تو وہ ہمارے دلوں کو گرمائیں گے اور دلوں کو روشنی عطا کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے آپ نے نعت میں سنا، اب نثر میں سنیں۔ جی علامہ صاحب۔ نحمده نصلی ونسلم علی رسولہ النبی المکین الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، صدق اللہ العظیم۔ تحریک منہاج القرآن مانچسٹر کے قائدین مائدین، ڈائریکٹر تحریک منہاج القرآن مانچسٹر علامہ عبدالستار سراج صاحب،
اور ہمارے آج کے جو پروگرام ہوسٹ کریں محترم طاہر صاحب، قبلہ اشفاق وارسی صاحب، وقاص صاحب کی تلاوت بھی سنی، دیگر جتنے بھی کارکنان و بستگان اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پیج سے دنیا بھر میں جہاں تک ہمیں سننے والے سامعین ہیں، آپ سب کو ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کی یہ خوبصورت ساعتیں مبارک ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ اپنی زندگی میں ہمیں بار بار یہ عظیم اور بابرکت ساعتیں عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت میں میرے لیے آج اعزاز کی بات ہے، بالخصوص اہلیان مانچسٹر سے کافی عرصہ کے بعد آج موقع مل رہا ہے مخاطب ہونے کا۔ تو میں نے شروع میں ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی، وہ حصول برکت کے لیے، جس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں کا ذکر کیا اور ڈیفینیشن کی۔ رمضان المبارک کی جو رمضان کا مہینہ ہے، پورے قرآن میں اس کی اللہ نے اس آیت میں ڈیفینیشن کی ہے۔ یوں تو آپ دنیا بھر میں بڑی ڈیفینیشنز پڑھتے ہیں، مگر یہ ایگزیکٹ وہ ڈیفینیشن ہے جو رمضان کی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں فرمائی، اور ڈیفینیشن بھی بڑی خوبصورت ہے۔ رمضان کی قرآن میں ڈیفینیشن ہے، اور ڈیفینیشن بھی یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ میں صرف روزے کی بات کروں گا، ایک میسج ہم سب کے لیے جو میں تھوڑا معمول سے ہٹ کے دوں گا۔ روزے سے ہم کیا درس سیکھتے ہیں اپنی زندگی میں؟ یہ جو سارا سال میں ایک مرتبہ ہم انتظار کر کے یہاں پہنچتے ہیں، اور اس مہینے میں پھر ہم پورا مہینے روزے رکھتے ہیں، صبح سے لے کر مغرب تک یہ بھوک پیاس کا وقت بسر ہوتا ہے۔ اس کے بہت اسپیکٹ ہیں، بہت زیادہ، یہ پوری ایک تربیت گاہ ایکچوئل یہ جو رمضان مقدس کا مہینہ ہے، اور بالخصوص روزہ ایک پوری ورکشاپ ہے ہماری اسپرچول لائف کے لیے اور اسپرچول گروتھ کے لیے۔ ایک زبردست یہ رمضان کا یہ جو ماہ مقدس عطا ہوتا ہے اس میں ہے۔ روزے میں جو آج آپ کو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ روزہ ہمارے اندر دوسروں کے لیے احساس پیدا فرماتا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کے بھی ہمارے دلوں میں کسی کا احساس پیدا نہ ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے روزے سے کچھ نہیں سیکھا۔ روزے کے جہاں بہت سارے درس ہیں، ان میں سے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، فیلنگز فار ادرس، اور اس میں سے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کے دل میں خود اسے پتا ہوتا ہے کہ میں ابھی کہاں اور کس جگہ پر ہوں۔ یعنی دوسرے کے لیے ہمارے دل میں کیا ہے، ہم دوسرے کے لیے اپنے دل میں کیا رکھتے ہیں۔ اس کی میں ایک دو بڑی ڈیپ اور زبردست قسم کی مثالیں دوں گا آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مقدسہ میں سے۔ اصل یہ احساس اور شعور دو چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں انسان کو، فیلنگ اینڈ اویئرنیس۔ اگر احساس ہو تو اویئرنیس خود آ جاتی ہے، اور اگر انسان کو احساس نہ ہو، فیلنگز نہ ہو، تو اسے اویئرنیس نہیں آتی۔ اگر کسی غالباً علامہ صاحب کا رابطہ ہم سے کٹ گیا ہے۔ جی علامہ صاحب، آواز آ رہی ہے؟ مجھے نہیں آ رہی آپ کی آواز۔ محترم شام بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ علامہ صاحب سے دوبارہ کنیکٹ کریں، ماشاءاللہ وہ خطاب فرما رہے تھے، ابھی ان کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی، شاید کوئی سگنلز کا پرابلم ہو گیا یا کیا ہوا۔ تو جہاں سے میں نے ختم کیا تھا کہ ہم قسم پر بات کر رہے تھے کہ قرآن نے واللیل کہہ کر حضور کی زلف کی قسم کھائی، والضحیٰ کہہ کر حضور کے چہرے کی قسم کھائی، اور بہذا البلد کہہ کر حضور کے گھر کی قسم کھائی، حضور کے در کی قسم کھائی۔ اور ہم بھی قسم کھاتے ہیں، وہ قسم کیا ہوتی ہے؟ تمہارے حیدر و عثمان و ابو ذر کی قسم، تیرے غلام ابو بکر اور عمر کی قسم، جو تیرے پاؤں کو چھوتے ہیں سنگ و زر کی قسم،
جو تیرے حکم پہ جھک جائے اس شجر کی قسم، جو ذوق عشق میں روتی ہے چشم تر کی قسم، جو تیرے حکم سے کلمہ پڑے شجر کی قسم، تیرے کلام و سخن کی تیری نظر کی قسم، اور تمہارے گنبد خضرا کے رنگ و زر کی قسم، تیرے نگر کی جی ہوا کی ہر ایک لہر کی قسم۔ تو قسم جاری رہے گی۔ علامہ صاحب دوبارہ لائن پہ تشریف لا چکے ہیں۔ جی معذرت چاہتا ہوں، آواز اب آ رہی ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے جی تو میں جی، عرض آپ کر جاری رہا تھا رکھیں۔ بڑا شارٹلی کہ دوسرے کے لیے اپنی زندگی میں احساسات کو جنم دینا، یہ روزہ ایک ہمیں درس دیتا ہے۔ اور اگر ہم پورے دین کا مطالعہ کریں تو دین آیا یہی تھا کہ ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہو، اپنی ذات سے لے کر پوری سوسائٹی سے لے کر اللہ کی پہچان تک۔ جب انسان کے اندر فیلنگز آ جائیں اور احساسات پیدا ہو جائیں تو وہ احساسات اس کو ایکچوئل پھر اویئرنس دیتے ہیں، اور اس اویئرنس کے ذریعے انسان پھر اگلی منزل کا سفر کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے بچپن سے ایک چیز پڑھی ہے، میں اس کو تھوڑے ایک الگ اسپیکٹ میں آپ کی خدمت میں بڑا شارٹلی رکھنا چاہوں گا اس مختصر وقت کے اندر، کہ انسان اسی لیے کہا جاتا ہے جو احساسات ہیں، انسان کی زندگی میں کوئی بھی نالج اڈاپٹ ہوتا ہے کسی بھی قسم کا، کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں اضافہ کرتی ہے تو اس کے لیے حواس خمسہ ہیں، اور ان حواس خمسہ کے ذریعے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ زندگی میں جتنی تعلیم ہے، ہماری ایجوکیشن ہے، اس کے بھی یہی ذرائع بتاتے ہیں، جو 5 سورسز ہیں بنیادی، یا وہ چھو کر کوئی چیز سیکھتا ہے، یا وہ سونگ کر کوئی چیز سیکھتا ہے، یا وہ چکھ کر کوئی چیز سیکھتا ہے، یا وہ سن کر کوئی چیز سیکھتا ہے۔ اب یہ وہ احساسات ہیں، محسوسات ہیں، ساری چیزیں۔ کوئی دیکھ کر کوئی چیز محسوس کرتا ہے، کوئی سن کر کوئی چیز محسوس کرتا ہے، کوئی چکھ کر کوئی چیز محسوس کرتا ہے، کوئی چھو کر کوئی چیز محسوس کرتا ہے، اور ان احساسات کی روشنی میں اس کے دماغ کے اندر ایک اویئرنس جنم لیتی ہے، اور اس اویئرنس کا جو ذریعہ ہوتا ہے پھر وہ اللہ کی پہچان یا اجر تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم صرف اپنی ان 4-5 چیزوں کو درست کر لیں، اور اگر ہم ان 5 اپنے جو احساسات پیدا کرنے کے ذرائع ہیں، یہ حواس خمسہ، انہی کو اپنی زندگی اگر ہم پوزیٹیو لے آئیں تو ہماری زندگی میں اللہ کی رضا اور ہماری سوسائٹی کے اندر معاشرے کی کامیابی کا اسی ذات، اسی چیز میں راز رکھا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ احساس کیا چیز ہے، یہ جو فیلنگز ہیں یہ کیا چیز ہیں۔ اگر کسی کے فیلنگز مر جائیں تو سمجھ لیں وہ بندہ ہی مر گیا، کسی کے احساسات مر جائیں تو سمجھے وہ بندہ ہی مر گیا۔ اب یہ وہ روزہ ماہ مقدس ہمیں صبح سے شام تک بھوکا رہ کر یہ دیتا ہے ہمیں درس کہ feels for others. If you don't have feeling for others, so you have to review yourself. ہمیں اپنے آپ کو پھر چیک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب تک فیلنگز نہیں آتی تو دین کا کوئی بھی حکم اور دین کی کوئی بھی تربیت اور قرآن کی کوئی بھی ہدایت انسان کے اندر ورک نہیں کرتی۔ اور دیکھیں کہ ایک احساس اگر انسان کی زندگی میں آ جائے، ایک چھوٹا سا احساس، تو اس کی دنیا اور آخرت کو روشن کر دیتا ہے۔ اب میں نے آپ کو مثال دی کہ ہم دیکھنے سے بھی ایک احساس اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ اب وہ دیکھنے کا احساس آپ مثال لے لیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ عورت ایک صحرا میں جا رہی ہے، وہ بدکار عورت ہے، وہ برائی کرتی ہے، وہ پیشہ ور برائی کرنے والی عورت ہے، اور ہر ایک ہم میں سے جانتا ہے کہ برائی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ ایک صحرا میں اسی اپنے سلسلے میں کہیں جا رہی تھی، تو اسے اس صحرا کے اندر ایک کتا زمین پر لیٹا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ بدکار عورت اپنی آنکھ سے اس کتے کو دیکھتی ہے، اور وہ کتا ایک زمین پہ لیٹا ہوتا ہے، اور اس جگہ پہ لیٹا ہوتا ہے جہاں زمین تھوڑی گیلی ہوتی ہے، اور وہ پیاس کی وجہ سے وہ لاغر ہو چکا ہوتا ہے، پیاس کی وجہ سے وہ کتا وہ صحرا میں پڑا ہوا ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش کا سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس گیلی زمین پر اپنی زبان کو نکال کر، اس کا تھوڑا سا سہارا لے کر، اس زمین کی اس مٹی کو چوس کر اپنی زندگی کی آخری سانس لیتا ہے۔ اب یہ میں اس کتے کی اس کیفیت میں آپ جائیں، آپ نے کئی بار سنا تو ہوگا، لیکن میں وہ کیفیت آپ کے سامنے اس حدیث کی روشنی میں رکھ رہا ہوں کہ اس صحرا کے اندر ایک گیلی ہوئی زمین، ایک گیلی زمین پر وہ کتا اپنی زبان نکال کر اس گیلی زمین سے اپنی زبان کو ٹچ کر کے اپنی زندگی کے آخری سانس لیتا ہے،
اور اسی کے پاس سے، اس کتے کے پاس سے وہ ایک بدکار عورت جاتی ہے، اور بدکار عورت کی نظر اس کتے پر پڑتی ہے، تو وہ دیکھ کر اس کے اندر اس کے لیے ایک احساس جنم لیتا ہے۔ حالانکہ وہ جانور ہے، وہ کتا ہے، مگر یہ وہ حواس خمسہ سے جو انسان ایک روحانی تربیت کا درس لیتا ہے کہ وہ آنکھوں سے وہ عورت دیکھتی ہے، مگر اس عورت کے اندر بھی اللہ نے احساسات دیے تھے، جذبات دیے تھے۔ اس نے جب اس کتے کو اس حالت کے اندر دیکھا تو اس نے اپنا موزہ اتارا، اپنا جوتا اتارا، اپنے دوپٹے کو رسی بنایا، اس موزے سے اس نے ایک پاس قریب کنویں سے پانی نکالا، اور پانی نکال کر اپنے موزے سے، اپنے جوتے سے اس موت اور زندگی کی کشمکش میں بسر ہونے والے کتے کو وہ پانی پلا دیا۔ یہ احساس اس عورت کا اس کتے کے لیے مولا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جا، تو تھی تو بدکار، مگر تو نے ایک کتے کے لیے اپنے دل میں احساس رکھا، میں تجھے بخشش کا پیغام دیتا ہوں، اللہ نے تجھے بخش دیا۔ احساس کے اندر اتنی پاور ہے، احساس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ ایک یہ احساس ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو دوسرے کا احساس، چاہے جائے کہ انسانوں کا، چاہے جائے کہ مسلمانوں کا، چاہے جائے کہ اپنے بھائیوں کا، چاہے جائے کہ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے نیبرز کا، اپنے پیرنٹس کا، یہ ٹوٹل ایک الگ ہے۔ لیکن جس شخص کے اندر ایک جانور کا یہ احساس جنم لے لے، اور جو کتے کے لیے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کر لے، اور اس کے اندر یہ فیلنگز آ جائیں، یہ جذبہ آ جائے کہ اس میں اس کے لیے قربان کرنا ہے، اپنے آپ کو سیکریفائی کرنا آ جائے، تو خدا کی عزت کی قسم رب کا یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند ہے کہ بدکار عورت ہو تو پھر بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک شخص دن رات سجدے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور بڑی عبادت اور ریاضات میں گزارتا ہے، مگر اس کے سگے بھائی اس سے جدا ہیں، اس کے محلے والے اس سے پریشان ہیں، اس کے بیوی بچے اس سے پریشان ہیں، وہ حج اور نماز اسے دوزخ میں لے جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، سامعین ذی وقار، جو ہم اپنے دائیں بائیں میں دیکھتے ہیں، ہمارے لیے کسی کے لیے احساس نہیں۔ ہم اپنے لیے کھاتے ہیں، اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اپنا سکون دیکھتے ہیں، اپنے گھر کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اپنی خواہش ہوتی ہے اچھی گاڑی لے لیں، اچھا گھر بنا لیں، اچھی زندگی بنا لیں، ہم اچھے لگیں، کسی مجلس میں جائیں تو دیکھنے میں ہم اچھے لگیں، کسی سے بات کریں تو ہمارا ہی وقار ہو۔ ہماری ہر چیز اپنی خود نمائش کے لیے ہوتا ہے، ہم سیلفش ہو کر چلتے ہیں، پاس اپنے عزیز و اقربا مر رہے ہوتے ہیں، پاس اپنے قریب فقیر کسی گلی میں چلتا بھوکا مر رہا ہوتا ہے، ہم اچھا کھانا کھا کے ڈکار مار کے سو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ دوسری میں آپ کو مثال دیتا ہوں بڑی کوئک، احساسات کیا ہوتے ہیں۔ حضرت آتم حسن کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے گزرے۔ اسم عربی میں کہتے ہیں ڈیف بندے کو، جو سن نہیں سکتا، جس کے سننے کی پاور کم ہوتی ہے۔ ایک دفعہ وہ مجلس میں بیٹھے تھے، لوگ ان کی خدمت میں دعا کروانے کے لیے حاضر ہوتے، ان سے درس و تدریس دیتے۔ ایک عورت آئی اسی لائن کے اندر آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، اس عورت کی ہوا خارج ہو گئی، اور جب اس عورت کی ہوا خارج ہوئی تو اس کی آواز نکل آئی۔ قربان جائیں لوگوں، یہ احساسات ہوتے ہیں، یہ جذبات ہوتے ہیں۔ حضرت آتم کا نام اس دن تک آتم تھا، میں پھر دہرا رہا ہوں، اسم کا مطلب ہوتا ہے ڈیف۔ حضرت آتم کا اسم جو ہے ان کے نام کے ساتھ جو ایڈیشن ہوا ہے، یہ ان کا لقب ہے، اور یہ لقب اس دن ان کو ملا تھا، اس کی وجہ سے ملا تھا جو واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ عورت آپ کی مجلس میں بیٹھی، اس کی ہوا لیک ہو گئی اور اس کی آواز نکل آئی۔ وہ عورت کو شرمساری محسوس ہوئی، مگر اس اللہ کے ولی کا عمل دیکھیں، یہ احساسات کانوں سے سننے کے، انہوں نے سنا، انہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، انہیں پتا تھا یہ آواز کس چیز کی ہے۔ وہ عورت کو اپنا کان یوں کر کے کہتے ہیں قریب کہ کیا کہا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ اس عورت کے دل میں حوصلہ پتا ہوا، اس کے دل میں ایک حوصلہ پیدا ہوا، یہ تو سن ہی نہیں سکتے، شکر ہے انہوں نے میری ہوا نکلنے کی آواز کو نہیں سن لیا۔ حالانکہ حضرت آتم اسم نے سن لیا تھا۔ اچھا پھر کیا کیا؟ پھر جب وہ بات کرتی تو 2 بار وہ پوچھتے کیا کہا، کیا کہا۔ اس دن سے لے کر مرتے دم تک حضرت آتم اسم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی شخص آتا، آپ جب بھی کوئی بات آ کے کرتا، آپ پہلی بار ایکچوئل حقیقت میں سن لیتے تھے، مگر اس عورت کا ساری زندگی برم رکھنے کے لیے آپ 2-3 مرتبہ دہراتے تھے، کیا کہا آپ نے، کیا کہا آپ نے، کیا۔ یہ احساسات تھے، یہ فیلنگز تھی اللہ کے ولی کی، یہ اللہ والوں کی فیلنگز تھی کہ اس عورت کی کبھی بے پردگی اسے محسوس نہ ہو،
اس عورت کا برم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ساری زندگی ڈورا کر دینے والا آتے مسیح اللہ کا مقبول بندہ بن گیا۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا آج کی اس نشست میں، پھر ہم دعا کی طرف چلتے ہیں کہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں، احساسات کیا ہوتے ہیں۔ اگر یہ فیلنگز، یہ احساسات ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو ہماری دن اور رات اور رب کی رضا کا عالم اور ہوگا۔ ایک آخری بات میں ذکر کر رہا ہوں، یہ احساسات، مگر اس کے لیے اپنی ذات کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو ڈونیٹ کر دینا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو سیکریفائی کر دیتا ہے، وہ دنیا اور دائیں بائیں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں سنا رہا ہوں یہ بھی آپ نے سنی ہوگی، مگر اس میں ایک جملہ ایسا آئے گا جو اگر سننے والے جتنے سامعین ہوں گے وہ آپ کے دلوں کے اندر ایک ایمان کی نئی روح پھونک گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں بات ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مواخات مدینہ کا جو واقعہ ہوا تھا، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ اس کی طرف میں جاؤں، مگر وہ سارا فیلنگز کی بنیاد پر آپ نے احساسات امت کو دینے کے لیے پوری امت میں ایک رشتہ قائم کیا تھا جسے اخوت اور بھائی چارہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ ہم اپنے اندر احساسات پیدا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، بھائی چارے کا، اور وہ رشتہ کیا تھا کہ چبھے کانٹا جو قابل میں، یہ وہ درس تھا جو اقبال نے دیا تھا کہ کسی کو اگر کوئی تکلیف اور مصیبت میں دیکھو اپنی جان قربان کر، اور ان کے اندر وہ جذبہ تھا کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی لا کے دوسرے کے لیے پیش کر دی، اگر تم چاہو تو میں اسے طلاق دے کو تمہارے لیے پیش کرتا ہوں، اپنی جائیداد آدھی کر کے دوسرے بھائی کو دی، اپنا مال آدھا کر کے دوسرے بھائی کو دیا، اپنا گھر آدھا کر کے دوسرے بھائی کو دیا، اپنی زمین آدھی کر کے دوسرے بھائی کو دی۔ یہ وہ دفع تھا جو تاجدار کائنات سے کی زندگی سے مواخات مدینہ کے دن ہمیں مل رہا ہے۔ اسی میں سے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارکہ تھی، اور اس مجلس کے اندر ہوا یوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو، یہ بڑی شارٹ میں بات کر رہا ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پتہ کیا، تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مجلس میں اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو آج میرے اس مہمان کو اپنے گھر مہمان بنا کے لے جائیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے سیدی یا رسول اللہ میں اس کے لیے حاضر ہوں، یہ شرط مجھے ملے کہ آپ کے مہمان کو میں اپنے گھر لے جاؤں۔ وہ اس شخص کو جو مہاجر مکہ سے آیا تھا اس نیت کے ساتھ اپنے گھر میں لے کے چلے جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حکم پر۔ جب گھر لے جاتے ہیں تو گھر جا کے بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو بیوی کہتی ہے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، 2 بچوں کے لیے کھانا ہے تھوڑا سا، بس وہی پڑا، اور تو گھر میں کچھ نہیں ہے۔ صحابی نے کہا بچوں کو آج بھوکا سلا دو، کیونکہ آج گھر میں مصطفیٰ کا مہمان آیا ہے کہ یہ بھوکا نہ چلا جائے، بچے بھوکے ہو جائیں مصطفیٰ کا مہمان بھوکا نہ ہو۔ آپ نے کہا وہ جو کھانا ہے وہ بچوں کو بھوکا سلا دو، ان بچوں کا کھانا آج ہم اس مہمان کو دیں گے، اپنا انتظام ہم بعد میں کرتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا آپ نے اپنے گھر میں لے آئے اس بھائی کو جو آقا علیہ السلام کا مہمان تھا، اپنے گھر میں رکھا، کھانا بیوی نے تیار کیا، وہ 2 بچوں کا کھانا اس ایک مہمان کے لیے تیار کیا اور ایک چراغ جلا دیا۔ جب این کھانے کا ٹائم آیا چراغ پاس جل رہا تھا، تو شوہر نے اپنی بیوی کو کہا، اس انصار صحابی نے، کہ جب ہم کھانا کھانے لگیں گے تو اپنی پلیٹیں بھی سامنے لے آنا، اس کی پلیٹ بھی رکھ دینا، تو جب ہم کھانا کھانے لگیں تو تم کسی بہانے سے چراغ کو سیدھے کرتے اس کو بجھا دینا، گل کر دینا تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ یوں ہی ہوا، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اس بات کو، بڑا یہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے، شاید آپ نے سنی بھی ہو لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں، نئے لوگوں کے لیے بہت سارا اس میں درس ہوگا۔ تو جیسے ہی کھانے کا دسترخوان لگا اور کھانا پیش کیا جانے لگا تو ان کی بیوی نے اس چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے بجھا دیا، اور دونوں میاں بیوی خالی پلیٹوں پر ٹوک 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 کرتے رہے، اور مہمان نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، یعنی اپنا کھانا اس مہمان کو دے دیا، اور خود خالی برتن اٹھا کے اسی طرح جس طرح لائے تھے اسی طرح جا کے کچن میں رکھ دیے اور سو گئے۔ آقا کا مہمان ایک مسلمان بھائی، بچے بھی معصوم بھوکے سو گئے، میاں بیوی خود بھی بھوکے سو گئے، مگر حضور کا مہمان پیٹ بھر کے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، رات جو تو نے عمل کیا ہے، جبریل میرے پاس آئے تھے یہ پیغام لے کر کہ رات کو جو تو نے عمل کیا ہے یہ تیرا عمل دیکھ کر اللہ ہنس پڑا ہے، اللہ ہنس پڑا ہے۔ سو سامعین ذی وقار، رمضان کی مبارک ساتوں میں آئیے مل کر دعا کرتے ہیں
کہ اللہ جل مجدہ ہمیں دین کی ان حقانیت کو، ان احساسات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا ہو جو تابعدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دین کی بنیادیں اندر رکھی۔ آج کلمہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، مگر یہ احساسات زندگی میں چلے گئے، اور جب تک یہ احساسات نہیں آئیں گے تو ساری عبادتیں رائے گاہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ تمام سننے والے میرے سمیت ہمیں رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں یہ احساسات اور دین کا یہ فہم بھی ہماری زندگیوں میں پریکٹیکلی ادا کرنا ہماری زندگیوں کو مقدر بنا دے۔ ہاں، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ابھی دعا کے لیے آپ سے بعد میں گزارش کریں گے۔ میں نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں، میرے نہایت قابل احترام دوست ہیں محترم جناب عمران قریشی صاحب، ہماری ایک عادت ہے کہ روزانہ بعد میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں چند اشعار سلام کے پیش کریں۔ جناب عمران قریشی صاحب۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تعالی البدر علینا من ثنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آقا رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، آقا رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، دو آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا
سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة قلوب العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بہت شکریہ جناب عمران صاحب. اللہ پاک آپ کو اور خوبصورت آواز دے. میں گزارش کروں گا محترم علامہ صاحب کے مختصر سی دعا فرما دیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. علامہ صاحب کا مائک کھول دیں پلیز. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. محترم سامعین اکرام، وقت ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے تو مختصر سی دعا خود کر لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب غفور الرحیم. مولا کریم، یہ جو ہماری یہ کاوش ہے مولا کریم، جس نے دام در میں سیکھنے، جس نے اس کاوش میں حصہ ڈالا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما. اور اپنے فضل و کرم سے مولا کریم ہم جو دور دور بیٹھ کے کرتے ہیں مولا کریم اس وبا کو ختم کر دے اور ہمیں اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھ کے یہ پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرما اور رمضان کو ہمارے لیے آسان کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سامعین، آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ابھی افطاری کا وقت قریب ہے تو میرا ایک پیغام ہے آپ سب کے لیے. چونکہ ہم علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، تو وہی پیغام جو سب کہتے ہیں کہ سٹے ہوم سٹے سیف. اللہ حافظ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.